السلام علیکم ناظرین، اس قسم حلیمہ سلطان سلجان کو کہتی ہے کہ میں نے تمہارے مسئلے میں تمہارا ساتھ دیا، لیکن اب یہ ساری باتیں مجھے ارطغرل کو بتانی ہوں گی۔ سلجان کہتی ہے ابھی مت بتاؤ، کیونکہ میرے پاس ابھی کوئی خاص ٹھوس ثبوت نہیں ان کے خلاف، اس لیے پہلے گوپچے کی شادی ہو جانے دو، پھر ہو سکتا ہے کرکت صاحب خود ہی کوئی قدم اٹھا لیں۔ لیکن اگر ارطغرل کو ان باتوں کا پتہ چل گیا تو پھر نہ جانے کیا ہوگا۔ دوسری طرف بانو جیجک اپنی تلوار صاف کر رہی تھی اور وہاں آیت الن پہنچتی ہے اور کہتی ہے تمہاری دو درگا قبیلے کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں اور تم تعریف کے قابل ہو۔ بانو جیجک کہتی ہے کرکت صاحب اور درو خاتون نے جو میرے لیے کیا ہے یہ خدمات ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ آیت الن کہتی ہے لگتا ہے تم درو خاتون سے بہت پیار کرتی تھی۔ بانو کہتی ہے ہاں میں کرتی تھی اور دل کی گہرائی سے کرتی تھی، لیکن وہ بغیر کسی بیماری کے انتقال کر گئی، اس کا مجھے بہت دکھ ہے۔ آیت الن کہتی ہے موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب آ جائے، کل درو خاتون اور آج ہم۔ بانو کہتی ہے موت کا یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کس کے ہاتھ سے آئے گی۔ اس دوران بانو جیجک نے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی اور غصے کی وجہ سے اس کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے اور خون نکل آتا ہے۔ آیت الن اسے رومال دیتی ہے جس سے وہ خون صاف کرتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد آیت الن اپنے آپ سے کہتی ہے تمہاری موت میرے ہاتھوں سے ہوگی بانو جیجک۔ دوسری طرف ارطغرل اور حلیمہ سلطان قبیلے سے باہر ایک جگہ گئے ہوتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے گونجا گل اور گندوگدو کی شادی کا کیا ہوگا؟ ارطغرل کہتا ہے جو لوگ شادی سے پہلے ہمارے خیمے میں چوری کر سکتے ہیں وہ شادی کے بعد کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ ضرورت پڑنے پر یہ شادی رکوا دوں، یہ ہمارے قبیلے کے مستقبل کا سوال ہے۔ دوسری طرف گندوگدو گمستگین کے خیمے میں جاتا ہے اور کہتا ہے جو بھی ہوا اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ گمستگین کہتا ہے ارطغرل نے سب سپاہی کے سامنے میری بے عزتی کی اور تلوار میری گردن پہ رکھ دی، تمہارے افسوس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہاری والدہ نے بھی گونجا گل کو بلا کر اس امانت کے بارے میں تفتیش کی تھی، اب سے تمہارا اور میری بیٹی کا رشتہ ختم، اور تب تک میرے خیمے میں نہ آنا جب تک یہ مسئلہ آپس میں حل نہ کر لو۔ دوسری طرف بانو جیجک اپنی زخمی ہاتھ پر پانی ڈال رہی تھی، اتنے میں دوان وہاں آتا ہے اور پوچھتا ہے یہ کیا ہوا؟ بانو کہتی ہے کچھ نہیں دوان، میرا ہاتھ ہلکا سے زخمی ہو گیا ہے۔ دوان کہتا ہے یہ زخم گہرا بھی ہو سکتا ہے، تمہیں خیال کرنا چاہیے۔ پھر دوان بانو کے ہاتھ پر پٹی باندھ دیتا ہے اور کہتا ہے اسے ایسے دبا کر رکھو تاکہ خون زیادہ نہ بہے۔ بانو جیجک اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دوسری طرف ابن العربی اور کیکلی جنگل میں ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ کیکلی پوچھتا ہے انسان کیا ہے حضرت؟ ابن العربی کہتے ہیں انسان اس زمین پر اللہ کی مہر ہے، درخت، سمندر، پودے، دریا یہ سب کیوں ہیں؟ یہ چاند اور سورج کیوں ہیں؟ یہ سب انسان کے لیے ہیں، اس جہاں کی سب خوبصورتی انسان کے لیے ہے تاکہ انسان سکون سے زندہ رہ سکے اور اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن انسان ناشکرا ہے۔ حالانکہ انسان ایک سانس کا محتاج ہے، اگر یہ نہ ہو تو انسان فوراً گر جائے، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ طاقت اس کے پاس ہے۔ اللہ ہمیں شکر گزار بنائے۔ کیکلی کہتا ہے آمین۔ اتنے میں ارطغرل وہاں پہنچتا ہے۔ گلے ملنے کے بعد ابن العربی کہتے ہیں یہ بتاؤ تم کن کن جگہوں پر ہو کر آئے ہو؟ دوسری طرف گندوگدو حلیمہ خاتون کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل نے ایک بار پھر مسئلہ بنا کر اپنے بھائی کی شادی توڑ دی۔ حلیمہ خاتون کہتی ہیں ہر معاملہ امید کی کرن ہوتا ہے، تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ دوسری طرف آیت الن گمستگین کو کہتی ہے ہم اس مسئلے سے کیسے نکلیں گے؟ گمستگین کہتا ہے کرکت سپاہی کی موجودگی میں مرنا چاہیے اور قاتل کو ادھر ہی سزا ملنی چاہیے۔ آیت الن کہتی ہے قاتل کون؟ گمستگین کہتا ہے بانو جیجک۔ اس کے بعد گمستگین کہتا ہے ایک سلجھی ہوئی لڑکی جس نے سلجان کی باتوں میں آ کر کرکت کو مار ڈالا، اس طرح ہم ایک تیر سے 3 شکار کر لیں گے۔ آیت الن کہتی ہے لیکن ہم یہ لوگوں کو یہ بات کیسے منوائیں گے؟ گمستگین کہتا ہے فوراً ایک زہر تیار کرنا شروع کر دو، لیکن مجھے تمہاری ایک اور قربانی چاہیے۔ آیت الن کہتی ہے میں مرتے دم تک آپ کا ساتھ دوں گی بھائی، آپ بتاؤ کیا قربانی چاہیے؟ گمستگین کہتا ہے تمہیں بھی زہر پینا ہوگا، گھبراؤ نہیں، تم تھوڑا سا زہر پیو گی اور حکیم ارطغرل تمہیں بچا لیں گے، جیسے اس نے کئی دفعہ کرکت کو بچا لیا۔ اسی طرح یہ بات ثابت ہوگی کہ بانو جیجک کرکت اور تمہیں مارنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف ارطغرل رات کو اپنے خیمے میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ہم تو درگا اور اس سرزمین سے تنگ آ چکے ہیں، ہم دوبارہ بیزنطین کے سرحد پر جائیں گے، لیکن اس دفعہ ہم اکیلے نہیں جائیں گے بلکہ ان لوگوں کو بھی ساتھ لے جائیں گے جو ہم پر یقین کرتے ہیں، ہم آہستہ آہستہ انہیں ہجرت کرنے کے لیے راضی کرتے ہیں۔ پھر ارطغرل عبدالرحمن سے کہتا ہے مجھے تم سے ایک چیز چاہیے، جس طرح میرے والد کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری تھی، اسی طرح میری والدہ حلیمہ خاتون کی ذمہ داری اب تمہاری ہے۔ عبدالرحمن کہتا ہے حلیمہ خاتون کے لیے میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ دوسری طرف گندوگدو حلیمہ خاتون کے پاس جا کر کہتا ہے کرکت صاحب آپ کو بلا رہے ہیں اور گمستگین بھی ان کے ساتھ ہے اور وہ موجودہ مسئلے پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ حلیمہ خاتون کہتی ہے یہ مسئلہ ایک ہی صورت میں حل ہو سکتا ہے کہ جس نے مہر چوری کی ہے وہ سامنے آ جائے۔
ورنہ کوئی بھی ارطغرل کو روک نہیں سکتا۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہے ہمیں چلنا چاہیے، میرے بھائی نے بلایا ہے، ہمیں انہیں زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ اس کے بعد وہ قورقس سردار کے خیمے میں پہنچتے ہیں۔ آپ کے آنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ گمستقین اور ارطغرل کے بیچ میں ہونے والے مسئلے کے بارے میں سب معلوم ہے، لیکن میرے خیال سے اس کی سزا گندوگدو اور گنجا گل کو نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ پھر گمستقین کہتا ہے گندوگدو میرے بیٹوں کی طرح ہے اور یہ ایک بہادر انسان ہے، کوئی بھی شخص اسے اپنی بیٹی سونپ کر فخر محسوس کرے گا، لیکن یہ مسئلہ دو سردار خاندانوں کے درمیان ہے، اس لیے جب تک ارطغرل خود آ کر مجھ سے معافی نہیں مانگتا تب تک گندوگدو کو اپنی بیٹی سونپنا مناسب نہیں ہے۔ پھر توتکن کہتا ہے کل میری اور گوبچے کی شادی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ غم کا ماحول ہو، لہٰذا فیصلے پر دوبارہ غور کرے گا گمستقین صاحب۔ آیت کہتی ہے توتکن صحیح کہہ رہا ہے، آپ کو ایک بار پھر سوچنا چاہیے۔ قورقس کہتا ہے کل شادی کا دن ہے، ہم اس طرح ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن کر نہیں رہنا چاہیے۔ گمستقین کہتا ہے میں گنجا گل کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ گمستقین کہتا ہے میں گنجا گل کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں ابھی، میرے لیے فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن ارطغرل کے لیے الفاظ ہضم کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے سمرتکن بھائی؟ سمرتکن کہتا ہے ابھی تک یہ نہیں دیکھا گیا کہ ارطغرل نے کوئی غلطی کی ہو، دعا ہے اس بار وہ غلط ہو۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہے ہم یہ فیصلہ اس وقت کریں گے جب یہ پتہ لگ جائے کہ ارطغرل صحیح ہے یا غلط۔ جیسے گمستقین نے کہا یہ مسئلہ دو سردار خاندانوں کے درمیان ہے، اس لیے سچ سامنے آنے تک ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے خیموں میں چلے جاتے ہیں۔ واپس آ کر گندوگدو والدہ سے کہتا ہے آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ حائمہ خاتون کہتی ہے یہ شادی ہمارے لیے خوشی نہیں لے کر آئے گی جب تک کہ مہر چوری کرنے والا سامنے نہ آ جائے۔ ارطغرل بھی وہاں آتا ہے۔ گندوگدو سے کہتا ہے اب تم خوش ہو بھائی، تم نے ہمارے قبیلے کو مصیبت سے بچا لیا، اللہ کرے آپ لوگوں کا فیصلہ صحیح ہو۔ اس کے بعد حائمہ خاتون ارطغرل کو کہتی ہیں آج تک میں تمہاری باتوں پر غور نہیں کرتی رہی اور تم صحیح ثابت ہوئے، اس مسئلے پر میں تمہاری بات سنوں گی۔ جب تک مہر چوری کرنے والا سامنے نہیں آ جاتا اس وقت تک گندوگدو گنجا گل کی شادی نہیں ہونے دوں گی، لیکن اب تم غلط ہوئے تو ہم ان کا سامنا کیسے کریں گے؟ کل گوبچے کی شادی ہے، میں مزید کوئی مصیبت نہیں چاہتی۔ ارطغرل کہتا ہے میں سمجھ گیا ہوں والدہ۔ اگلے دن گوبچے سلجان کے خیمے میں جاتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کا ہاتھ چومنا چاہتی ہوں اور آپ کی دعائیں لینا چاہتی ہوں۔ سلجان اسے گلے سے لگا لیتی ہے اور پیار دیتی ہے۔ پھر گوبچے کہتی ہے میں نے آپ کا دل توڑا اور اپنی حد پار کی، حالانکہ آپ صحیح تھی، آپ نے ہمیشہ میری مدد کی، مجھے معاف کر دیں، میں شادی سے پہلے آپ کی دعائیں لے کر جانا چاہتی ہوں۔ سلجان کہتی ہے میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، تم میری زندگی کا حصہ ہو، میں کسی کو بھی تمہارا دل نہیں توڑنے دوں گی۔ پھر وہ دوبارہ گلے ملتی ہے اور یہاں اس کس کا اینڈ ہو جاتا ہے۔